اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے معروف بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سن 1445 عیسوی میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور 1505 عیسوی میں قاہرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، یہ کئی مشہور کتابوں کے مصنف تھے۔ امام سیوطی کی تصانیف ان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا اسلام میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ان کی ایک تصنیف کے اردو ترجمے موت کے بعد زندگی سے کچھ اوراق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس موضوع پر ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم درس عبرت حاصل کریں اور آئندہ اپنی زندگی میں غلطیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتے رہیں اور عمل صالح کریں۔ موت زندگی کی فنا یا مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کا نام ہے، جسے حیات طیبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کی خوشبو اور کفن ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے پاس تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک موت ان کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے نفس، اپنے اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل جا۔ جب اللہ کے اس نیک بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو فرشتے اس نیک روح کو سب سے بہترین خوشبو کے ساتھ اوپر لے کر چلے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو لانے والے فرشتے دنیا میں پکارے جانے والے ناموں میں سے اس کا بہترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا میں لوٹا دو، تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس بیٹھا کر کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کریم میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف اور تم میں مبعوث کیا گیا ہے؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو اس وقت آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی بچھونے لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ تو اس بندے کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور تحت نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اچھے کپڑوں میں ملبوس پاکیزہ و خوشبو والا ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو، آج وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم تو میرے لیے اچھی خبر لائے ہو۔ تو جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دنیا سے پیٹھ پھیر جاتا ہے تو ملائکہ جنت سے کفن اور خوشبو لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور ان کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے اس سے اتنے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے وہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر اس کے پاس آتے ہیں، تو مومن کی روح بدن سے خارج ہو جاتی ہے اور یہ خوشبو کستوری سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ پھر فرشتے اس کی روح کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے اور اسے اس کے خوبصورت نام کے ساتھ پکارتے ہوئے 7ویں آسمان تک لے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو موت سے نوازتا ہے تو 2 فرشتوں کو جنتی لباس اور جنتی خوشبو کے ساتھ بھیجتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، تو رحمت، خوشبو اور اس پروردگار عالم کی طرف نکل آ جو تجھ پر ناراض نہیں ہے، تو آ جا، اور جو اعمال تو نے پہلے بھیجے ہیں وہ کتنے ہی اچھے ہیں۔ تو وہ روح مہکتی ہوئی بدن سے نکلتی ہے اور آسمان کے کناروں پر مقرر فرشتے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، آج اس زمین کی طرف سے ہمارے پاس پاکیزہ روح آئی ہے۔ وہ روح جس دروازے کے پاس سے گزرتی ہے وہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اس کا گزر جس فرشتے کے پاس سے ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور اسے الوداع کہتا ہے، یہاں تک کہ
روح کو رب کریم کے پاس لایا جاتا ہے، تمام فرشتے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ تیرا فلاں بندہ ہے، ہم نے اس کو موت دی، حالانکہ تو بہت بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے سجدہ کرنے کا حکم دو، وہ روح سجدہ کرتی ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس روح کو مومنین کی روح کے ساتھ رکھ دو، قیامت کے دن اس روح کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس کی قبر کو وسیع کرنے اور اس کی قبر کو روشن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد کی زندگی احادیث کی روشنی کے سلسلے کی اپنی اس پہلی ویڈیو کو میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو میں اپنے ناظرین کے لیے جلد پیش کروں گا۔ میری یہ چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔